السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیماریوں کے آنے کا سبب سب سے پہلے گناہوں میں تلاش کرو۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو حال لاتے ہیں وہ اس لیے لاتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس حال سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے۔ جو اپنے حالات سے بدلنا چاہتے ہیں وہ تو فرعون کا راستہ ہے کہ اس نے کسی بھی حال کو بدلنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ سنی، ہر حال کو بدلنے کے لیے اپنے حال کو استعمال کیا، جو ہمارا معمول ہے، فلاں مرض فلاں دوا، فلاں مرض فلاں دوا۔ حالانکہ ہماری بات یاد رکھیو، کسی بیماری کے لیے دوا سے پہلے یہ سوچنا کہ اس بیماری کے آنے کی گناہوں میں کیا اسباب ہیں، اس بیماری کے آنے کے گناہوں میں کیا اسباب ہیں، اس بیماری کے آنے کے گناہوں میں کیا اسباب ہیں، یہ بات میں سوچنا کہ اس بیماری کے جانے کے کیا اسباب ہیں۔ میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی۔ پہلے یہ سوچا کرو اس بیماری کے آنے کے گناہوں میں کیا اسباب ہیں، اس بیماری کے آنے کے گناہوں کے اعتبار سے کیا اسباب ہیں۔ سمجھتے تھے ہر عضو کی بیماری کا سب سے پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے۔ آنکھ کی بیماریاں، شرمگاہ کی بیماریاں، یہ معاشرے کی خرابی سے ہوتی ہیں۔ ایڈس کی بیماری معاشرے کی گندگی سے ہے۔ ایڈس کی بیماری کس سے؟ معاشرے گندگی سے۔ معاشرے کی گندگی سے ایڈس کی بیماری ہے۔ یہ معاشرہ بگڑے گا تو یہ کہیں کہ جو عضو حکم خلاف استعمال ہوگا اس حکم کی بیماری کا پہلا سبب ہوگا، یہ اس عضو کی بیماری کا پہلا سبب ہوگا۔ ہر عضو کی بیماری کا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے۔ پہلے تم بیماریوں کے اسباب، قرضے کے اسباب تجارت میں تلاش کرو، قرض کے اسباب تجارت میں تلاش کرو، قرض کے اسباب تجارت میں تلاش کرو۔ تو قرضہ کیوں آیا، اس کے اسباب تجارت میں تلاش کرو۔ کہاں حکم توڑا؟ ہماری سب بڑی مشکل یہ ہے کہ جو بھی حال آتا ہے ہم پر، ہم اس حال کے آنے کا سبب بعد میں سوچتے ہیں، اس حال کو ہٹانے کا سبب پہلے سوچتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ حال کیسے ختم ہو؟ تو بیچارے بعض تو ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے حالات آتے ہیں وہ انہی گناہوں کو زیادہ کرتے ہیں۔ سنو تو صحیح، سود پر کاروبار شروع کیا، جو قرضہ سود کی وجہ سے آیا، اس قرضے کو اتارنے کے لیے پھر سود لے لیا۔ بیماری کا علاج بیماری کے اسباب سے، بیماری کا علاج بیماری کے اسباب سے۔ سوچنے کی بات، جس سبب سے بیماری آئی ہے اسی سبب کو اختیار کرتے ہیں بیماری کے علاج کے لیے، ہے وہ قسم جو اپنے حال کو حال سے بدلتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی قوت سمجھائی کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس لیے مبتلا کرتے ہیں کسی پریشانی میں تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ اس سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے، نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ 3 آدمی سفر میں تھے، رات کو ٹھہرے ایک غار میں کہ صبح چلیں گے،
اللہ نے سرکہ ہی چٹان اوپر سے، اس لیے کہ جنہیں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں ہے، جنہیں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں ہوتا، انہیں اللہ کی ذات سے کامیابی لینے کا بھی یقین نہیں ہوتا، کیونکہ جو ناکامیوں کو اللہ کی طرف نہیں منسوب کرتے وہ اللہ سے کامیابی بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ سے کامیابی وہ لیں گے جو ناکامی کو اس کی ذات کی طرف منسوب کریں گے۔ اصل بات یہ ہے، یہ بیچارے آنے والی ناکامیوں کو اسباب کے حکام سے جوڑتے ہیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا تو اجتماعی طور پر حال یہ ہو گیا، اس زمانے میں تو مسلمانوں کا اجتماعی طور پر حال یہ ہو گیا کہ جتنے حالات ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں ان سارے حالات کے الزام حکام پر دھر دیتے ہیں۔ ان جب تک حکومت موافق نہیں ہوگی مسلمانوں کی، مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میں سوچتا ہوں میں نے کہ یہ بیچارے کیسے ناسمجھ لوگ ہیں، کیسے ناسمجھ لوگ ہیں، یہ بیچارے قابل رحم، انہیں بجائے اس کے کہ جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لاتے، انہیں پر الزام لگایا ہوا ہے کہ بس یہی مسلمانوں کو چلنے نہیں دیتے۔ ادھر یہ کوشش ہے کسی طرح مسلمانوں کو عہدے ملیں، صدارت و وزارت ملے، ملکی اختیارات مسلمانوں کو دیے جائیں تاکہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں۔ ملکی اختیارات مسلمانوں کو دیے جائیں تاکہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں۔ مولانا علی آصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت مسلمانوں کو ملکی اختیارات کیوں نہیں دیے جاتے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ اعمال جن کے کرنے کا اس کے اپنے بدن کو اختیار ہے، یہ جب ان کو پورا نہیں کر رہا تو اللہ رب العزت اس کو وہ کام کیسے دے دیں جو کام اس کے اختیار سے باہر کا ہے؟ آپ اندازہ کریں، آپ اپنی بیٹے کو چھوٹی سی دکان کر کے دیں، چھوٹی سی دکان کر کے دیں دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں یہ دکان چلا لیتا ہے یا نہیں، یہ کام اس نے صحیح کیا، نفع کمایا، دکان پہ جم کر بیٹھا، محنت کی، تو پھر اس سے بڑا کام دوں گا۔ باپ کے پاس بہت بڑا کارخانہ ہے، بہت بڑا کارخانہ ہے، ملکوں میں اس کا سامان جاتا ہے، اس نے چھوٹی سی دکان کر کے دے دی بیٹے کو، وہ اس دکان پر نہ بیٹھا، اس دکان پر نہ بیٹھا، یہاں تک کہ دکان بند کرنی پڑی، نقصان ہونے لگا۔ اب بتاؤ یہ باپ اس بیٹے کو کارخانہ دے دے گا کہ جب تجھ سے چھوٹا کام نہیں ہوا اس کو تم نے ضائع کر دیا تو بڑا کام یہ تیرے اختیار کا نہیں وہ تجھے کیسے دے دوں؟ یہ حال مسلمانوں کا ہے، چاہتے ہیں پہلے ہمارے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں پھر ہم اسلام قائم کر لیں گے، پھر ہم اسلام قائم کر لیں گے۔ اسی جارے کوشش میں سب کچھ چھوڑ کے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پہلے ہمیں اختیارات حاصل ہوں۔ اللہ رب العزت نے جس عمل کے کرنے کا بندے کو اختیار دیا ہوا ہے، اگر اس نے اس کو پورا نہ کیا تو اللہ رب العزت اس کے بدن سے باہر کے جو مسائل اور اس بدن سے باہر کے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اس کی مدد نہیں کریں گے۔ پہلے تم وہ تو کر لو جس کا تمہیں اختیار حاصل ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مبتلا کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے۔ اگر راستے اختیار کرے محض اسباب کا تو پھر اللہ رب العزت ناکامی کا اسباب لاتے ہیں۔ اگر یہ کسی مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ کے سامنے صرف عمل پیش کرے تو اللہ رب العزت عمل پر سبب کے بغیر کامیابی لاتے ہیں، عمل پر سبب کے بغیر کامیابی لاتے ہیں۔ اور اگر اعمال کو چھوڑ کر اسباب میں لگا ہوا ہے تو پھر ان اسباب سے ناکامی کا اسباب لاتے ہیں، ان اسباب سے ناکامی کا اسباب لاتے ہیں۔ دیکھو اس روایت میں
یہ تینوں غار میں داخل ہوئے، چٹان اوپر سے سر کی، اس کے اللہ کے حکم سے سر کی. یوں نہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو خود بخود ہو رہا ہے، اس میں کامیابی لانے کے لیے اللہ کے حکم سے ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے ناکامی کو اللہ کی طرف منسوب کرو، سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ ناکامی کیوں لائے ہیں، اللہ ناکامی کیوں لائے ہیں. یہاں تو اپنی اعمال کا خیر اسے نہیں آتا کہ ناکامی کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا. اس زمانے میں ہر ایک ناکامی کا الزام دوسرے کو دے رہا ہے. حکومت کا نقصان ہو تو پبلک پر الزام، پبلک کا نقصان ہو تو حکومت پہ الزام. انہی دونوں کے درمیان جھگڑے چلتے رہتے. پبلک کا نقصان ہو تو حکومت پہ الزام، حکومت کا نقصان ہو تو پبلک پہ الزام. اللہ کا کوئی ذکر نہ یہاں نہ وہاں، اللہ کا ذکر نہ یہاں نہ وہاں. اللہ کا کہیں ذکر نہیں ہے، نہ ناکامی کے آنے میں ذکر اللہ کا، نہ کامیابی کے آنے میں ذکر. کیونکہ جب ناکامی کے آنے میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو ناکامی کے اسباب کا خیال بھی نہیں آئے گا کہ ناکامی کیوں آئی. ناکامی کے اسباب تو ان کو یاد آئیں گے جو حالات میں اللہ کو یاد کریں گے. اللہ انہیں بتائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے ناکامی آئی ہے. جو ناکامی میں اللہ کو یاد نہیں کریں گے انہیں ناکامی میں گناہ کبھی یاد نہیں آئیں گے. ناکامی میں اللہ کو یاد کرو، اے اللہ یہ ناکامی کیوں آئی، اللہ بتائیں گے فلاں گناہ کی وجہ سے آئی. چنانچہ چٹان کو ہٹانے کیسے، یہ تو ممکن ہی نہیں چٹان سے رک جائے. تینوں بیٹھ گئے سر جوڑ کر کہ دیکھو آج اس غار سے اگر تم اس موت کے کنویں سے اس موت کے منہ سے بچ سکتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے. اللہ کے سامنے وہ اعمال پیش کرو جو تم نے اللہ کے لیے کیے ہیں اور دوسروں کے نفع کے لیے کیے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.